وہی ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رشیا اور یوکرین کی جنگ ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ فقط یوکرین تک محدود نہیں رہے گی، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنی فوج کو الرٹ کر دیا گیا ہے اور یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جوہری آبدوزیں رشیا کے آس پاس پہنچانے کا سلسلہ شروع کر دیں، اور اس ضمن میں 2 جوہری آبدوزوں کو آرڈر بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ بدلے میں کیا رشیا خاموش ہے؟ نہیں، بلکہ رشیا کی جانب سے اپنے مہلک ہتھیار کو متعارف بھی کروا دیا گیا ہے۔ نہ صرف متعارف کروایا گیا ہے بلکہ بیلاروس میں نصب بھی کر دیا گیا ہے۔ آج تاریخ ہے 2 اگست 2025۔ میں ہوں رضا عباس، آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے اندر شدت آتی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ ان کی پہلی پریورٹی ہے، خواہش ہے کہ یہ جنگ جو ہے اس کے اندر جنگ بندی ہو جائے، سیز فائر ہو جائے، مگر وہ پہلے پیوٹن کو 100 دن کی مہلت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید دن کو بڑھاتے ہیں، پھر 50 دن کرتے ہیں، اور اب پیوٹن کے لیے مہلت کی جو تاریخ ہے وہ 8 اگست 2025 کی تاریخ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دی گئی ہے۔ مگر پیوٹن ایسا لگ رہا ہے کہ رکنے والے نہیں ہیں۔ پیوٹن ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے حملوں کے اندر شدت لے کر آ رہی ہیں، جس سے یوکرین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو نئی چیز جو ہیپننگ ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ امریکہ کی جو 2 جوہری آبدوزیں ہیں انہیں رشیا کے آس پاس سمندروں کے اندر پہنچا دیا جائے۔ اب یہ آبدوزیں کیا ہے، ان کی کیا صلاحیت ہے، کیا کیپیسٹی ہے، جو یو ایس نیوی کی آفیشیل ویب سائٹ ہے ان کے اندر جا کے جب آپ ان کی خصوصیات پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس حد تک ایک مہلک ہتھیار جوہری آبدوزوں کی صورت کے اندر موجود ہے۔ یو ایس نیوی کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس سے جو ہم نے معلومات لیں، اس کے اندر اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آبدوزیں بجلی یا ڈیزل سے نہیں بلکہ ایٹمی انجن سے چلتی ہیں۔ انہیں سالوں تک ایندھن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ صرف یہ اس کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ اس کی سب سے جو منفرد چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ 20 سال تک سمندر کے نیچے رہ سکتی ہیں، یعنی بغیر اوپر آئے یہ نیچے سے اپنے تمام جو کمانڈ آپریشن ہے یہ اس کو رن کر سکتے ہیں، اور انہیں 20 سال تک اگر نیچے رہنا پڑے کوئی ان کو دقت یا کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک آبدوز کے اندر 24 بڑے مہلک ہتھیار ہوتے ہیں۔ ہر میزائل میں 8 الگ الگ مہلک ہتھیار لگے ہوتے ہیں، یعنی ایک آبدوز 192 شہروں کو ایک ساتھ نشانہ بنا سکتی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ان کے میزائل اتنے طاقتور بھی ہیں کہ یہ 12,000 کلومیٹر دور تک دشمن کے ملک میں بھی مار سکتے ہیں، اور ان سے متعلق یو ایس نیوی کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک یا کوئی بھی کونا ان آبدوزوں سے محفوظ نہیں ہے۔ ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اسے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اب یہ تو امریکہ کی یو ایس نیوی کی آفیشیل ویب سائٹ کے اندر انہوں نے اپنے ایکوپمنٹ کی خصوصیات رکھی ہوئی ہیں۔ اب بدلے میں یہ جائزہ لے لیں کہ جو رشیا تیاری کر رہا ہے وہ کس ہتھیار کی تیاری کر رہا ہے۔ تو رشیا نے اپنا ایک جو مہلک ہتھیار ہے اس سے متعلق یہ بتایا ہے کہ آسٹرک جو یہ میزائل ہے اس کے متعلق رشیا نے اس کو متعارف کروایا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ بیلاروس کے اندر نصب بھی کر دیا ہے۔ یہ کتنا خطرناک اور مہلک ہے دنیا کے لیے، یا پھر جنگوں میں اگر اس کا استعمال کیا جائے، اس کی جو خصوصیات ہیں رشیا کے مطابق کیا ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس کی طاقت کی بات کریں تو یہ ایک وقت میں 6 مہلک ہتھیار لے جا سکتا ہے۔ ہر بم کے ساتھ 6 چھوٹے بم یعنی 36 ایٹمی وار ہیڈ یہ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ 6 ملکوں کو ایک ساتھ نشانہ بنا سکتے ہیں، جس میں فرانس، جرمنی، پولینڈ، اٹلی اور یہاں تک کہ امریکہ کو بھی نشانہ بنانے کی کیپیسٹی، صلاحیت اس میزائل کے اندر موجود ہے۔ اور اس سے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی بارودی مواد نہ ہو، کسی قسم کا کوئی بھی جوہری مواد بھی نہ ہو، اور فقط اس کو ایسی خالی ہی بھیج دیا جائے، اور یہ آواز اس کی اتنی تیز رفتار ہوتی ہے، آواز سے 12 گنا زیادہ بتایا جاتا ہے کہ 12 گنا زیادہ اس کی سپیڈ ہوتی ہے، تو اس رفتار سے جاتا ہے کہ یہ خالی بھی ہو تو یہ پوری بلڈنگ یا اس جگہ کو مکمل خاکستر کر سکتا ہے اور ملیا میٹ کر سکتا ہے۔ اس میزائل کی خصوصیت جو ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے۔ اور اب معاملہ یہ ہے کہ اگر کمپیریزن کر لیا جائے تو ابھی تک رشیا کے جانب سے تو اس ہتھیار کا تو تجربہ نہیں کیا گیا، نہ ہی یوکرین کے اوپر اس کو داغا گیا ہے، جہاں تک میری معلومات ہے۔ ممکن ہو کوئی ایسی خبر ہو جو میری نظر سے نہ گزری ہو، لیکن ابھی تک کی جو رپورٹس ہیں اس کے اندر ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آتی ہے۔ مگر امریکہ کی بات کریں، امریکہ
जिस का ये दावा है कि उसके जो आबदोजें हैं वो किसी रडार में नहीं आ सकती। उसके पास 5th जनरेशन के लेटेस्ट फाइटर जेट हैं जो किसी रडार में नहीं आ सकते हैं, या दिफाई निज़ाम इंतहाई जदीद है। तो हमने देखा है मशरिक़ वुस्ता के अंदर कि अमेरिका का जो दिफाई निज़ाम है वो किसी हद तक आपको कंप्रोमाइज़ होता हुआ नजर भी आया है। लेकिन रशिया का भी हमने कुछ ऐसी सिचुएशन देखी है कि वहां भी यूक्रेन जब अपने ड्रोन भेजता है, वो गो की एक अलहदा बात है कि वो रशिया के अंदर से ही उड़ाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन ने कुछ ऐसे हमले किए हैं अपने सरजमीन से जो कि रशिया के अंदर जाकर लगे हैं, हिट हुए हैं। तो रशिया के भी दिफाई निज़ाम के अंदर कहीं ना कहीं आपको ऐसी नाक़िस या ऐसी कमी महसूस होती हुई नजर आती है। लेकिन खदशा क्या है? खदशा यह है कि दो आलमी कुव्वतें इस नहज के ऊपर पहुंच चुकी हैं जो दुनिया को एक बड़े तसादुम की जानिब धकेल सकती हैं। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है कि अमेरिका बरह रास्त रशिया यूक्रेन जंग के अंदर शामिल हो जाएगा, तो फिर ये मामला यूरोप, अमेरिका और तमाम अपने इत्तेहादियों को अपनी लपेट में ले सकता है, और इसमें यकीनन जो दीगर जो ममालिक हैं वो भी इस जंग की जद में आ सकते हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये चूंकि फिल्मी हकीकत तो है नहीं है, अमलन है, ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं जिससे मुतालिक हमने आपको आगाह किया है, लेकिन आपको लगता है कि ये मामला सितंबर में जो मुमकिन मुलाकात होनी है रशिया के सदर पुतिन की और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चाइना में, उसके बाद ये तमाम सिचुएशन थमती हुई नजर आएगी? क्या यूक्रेन की जंग में जंगबंदी होती हुई नजर आएगी, या पुतिन रुकने वाले नहीं है, उन्होंने पूरे यूक्रेन को अपने कंट्रोल में लेना है तो ही वो बात को खत्म करेंगे? आपकी क्या राय है? आपने जरूर कमेंट में बताना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब।